من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ٹائم یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مثبت سوچ اور افکار کے متعلق بتا رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مثبت سوچ اور افکار و خیالات ہی انسان کی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ اپنائیں اور منفی سوچ سے چھٹکارا حاصل کریں۔ مثبت سوچ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ علامہ نیاز فتح پوری میٹرک پڑھے تھے مگر وہ علامہ کہلاتے تھے۔ انہیں دنیا کی بہت سی زبانیں آتی تھیں۔ ماہرین نفسیات اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ فرد کی شخصیت کو ابھارنے اور سنوارنے میں مثبت سوچ اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، مثبت سوچ اور منفی سوچ۔ اول الذکر سوچ تو مثبت ہے ہی، لیکن اس کی ضد مؤخر الذکر سوچ جو کہ نام سے ہی منفی ہے، یہ اکثر و بیشتر انسان کے لیے منفی ہی ثابت ہوتی ہے۔ منفی سوچ آدمی کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس کے منفی پن سے نجات حاصل کرنا کافی دشوار اور کٹھن معاملہ ہوتا ہے۔ تاہم کوشش کرنے سے منفی سوچ میں کمی پیدا کی جا سکتی ہے اور اس کی جگہ مثبت سوچ کو جگہ دی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے سخت محنت درکار ہوتی ہے۔ تو ناظرین، کچھ ایسے طریقے ہیں جن کی مدد سے یہ دشوار کام قدرے آسان ہو سکتا ہے۔ بس آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنا ہوگی کہ یہ باتیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ پہلے آپ انہیں ذہنی طور پر تسلیم کریں، پھر ان پر عمل بھی کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مرحلہ وار تبدیلیوں کا عمل شروع ہو جائے گا اور مثبت سوچ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ کے ارد گرد کی دنیا بھی بدلنے لگے گی۔ یاد رکھیے، آپ نے اپنی سوچ بدلنے کا فن سیکھ لیا تو آپ نے گویا دنیا بدلنے کا فن سیکھ لیا۔ اب یہاں سوچ بدلنے میں کار فرما عوامل ترتیب وار پیش کیے جا رہے ہیں۔ اندیشے منفی سوچ میں سر فہرست ہوتے ہیں۔ اندیشے ہماری خود اعتمادی کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یہ بے شمار ہوتے ہیں، مگر انہیں اگر محدود کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات یہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں۔ میری عمر بیت چکی ہے۔ اکثر لوگ اچھے کاموں کی طرف سے اس لیے منہ موڑ لیتے ہیں کہ ان کے خیال میں ان کی عمر موزوں نہیں رہی، یعنی جیسے اب بڑھاپے میں کیا تعلیم حاصل کرنا، یہ ایک منفی سوچ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک۔ ماہرین نفسیات بھی مانتے ہیں کہ سیکھنے اور سمجھنے کا عمل مرتے دم تک جاری رہتا ہے۔ ذہن نشین رکھیں کہ بسا اوقات بہت سی صلاحیتوں کا ظہور کافی عمر گزر جانے کے بعد ہوتا ہے۔ معذوری، جسمانی معذوری بھی ایک بڑے اندیشے کے طور پر دیکھنے میں آتی ہے، یعنی معذور افراد میں منفی سوچ زیادہ پائی جاتی ہے، اور اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو منفی سوچ بذات خود ایک بڑی معذوری ہوتی ہے۔ مگر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ نے کئی معذور افراد ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو اچھے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، اور سماجی اور دیگر کاموں میں بھی یہ افراد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ سرمایہ اور توانائی کی کمی بہت سے کام بہت سے لوگ صرف اس منفی سوچ کی وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ہمارے پاس اس کام کے لیے سرمایہ اور وسائل نہیں، یا ہمارے پاس ویسی توانائی نہیں جو اس کام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ایسی منفی سوچ احساس محرومی کو بڑھاتی ہے، اور ہم موجودہ وسائل کو بھی اپنے کام کے لیے بروئے کار نہیں لا پاتے۔ لہٰذا اس سوچ کو بھی بدلنا از حد ضروری ہے۔ طبقاتی احساس اور رنگ و روپ، بے شمار لوگ کسی کام کو کرنے سے صرف اس لیے خائف رہتے ہیں کہ وہ اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا یہ کام تو فلاں طبقے کے لیے مخصوص ہے، ہم اس طبقے میں کیسے اپنی جان پہچان بنا سکیں گے؟ جبکہ معمولی رنگ و روپ بھی انسان کو بعض اوقات اپنی شخصیت کے متعلق منفی سوچ پیدا کرنے میں اہم جزو بنتا ہے۔ لیکن اگر تاریخی شخصیات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ تمام شخصیات معمولی شکل و صورت کی تھیں، مگر انہوں نے اپنے راستے کی رکاوٹ کو اپنی مثبت سوچ کی وجہ سے عبور کیا۔ مثلاً نپولین بہت پست قد و قامت کا شخص تھا۔ تعلیمی کمتری، اکثر لوگ تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی منفی سوچ کی زد میں رہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تعلیم صرف وہی نہیں جو سند وغیرہ کی محتاج ہے، بلکہ تعلیم ذہنی نشوونما کا نام ہے۔ کم تعلیم یافتہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سند کے بغیر بھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔
مثلاً علامہ نیاز فتح پوری صرف میٹرک تک پڑھے ہوئے تھے مگر وہ علامہ کہلاتے تھے، انہیں دنیا کی بہت سی زبانیں آتی تھیں۔ سعادت حسن منٹو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تعلیمی طور پر کوئی سند یافتہ نہیں تھے مگر وہ دنیا کے بااثر ادیب بنے۔ اوپر ذکر کردہ منفی سوچوں کی باتیں آپ نے پڑھیں، اب ان کو بدلنے کے لیے مثبت سوچ کیسے اپنائی جائے، اس کے لیے کم از کم مندرجہ ذیل اقدامات ناگزیر ہیں۔ ہر صبح پر امید ہو کر نکلیں، اللہ پر توکل کریں لیکن اپنی بہترین کوششوں کو ضرور بروئے کار لائیں۔ مایوسی گناہ ہے، اس لیے ہمیشہ پر امید رہیں۔ خود کو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ مثبت خیالات کے لیے ذہن کو پاکیزہ حشاش بشاش رکھیں۔ تعمیری باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ جسمانی صحت ہماری سوچوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے بیماری ہو تو فوراً علاج کی طرف توجہ دیں اور اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کا جائزہ لیتے رہیں۔ صبح کو ہلکی ورزش کریں، اس سے جسمانی اور ذہنی دونوں طور پر انسان چاق و چوبند رہتا ہے۔ جذباتیت سے پرہیز کریں، جذباتی گفتگو سے پرہیز کریں اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی بات کا برا نہ مانیں۔ ناممکنات کی دنیا سے باہر نکلیں، کبھی بھی کسی کام کو ناممکن نہ سمجھیں۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں کہ کام مشکل تو ہے مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، آخر بہت سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ نئے لوگوں سے ملیں، اگر کسی محفل میں شریک ہوں تو چھپ کر اور کنارے لگ کر مت بیٹھے رہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ہمیشہ نئے لوگوں سے مل کر ان کو دوست بنائیں، ان سے رابطے کے لیے نام، پتہ وغیرہ معلوم کریں۔ آخری بات یاد رکھیں ناظرین کہ مثبت سوچ اور افکار و خیالات ہی انسان کی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں، اس لیے مثبت سوچ اپنائیں اور منفی سوچ سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ مثبت سوچ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ جی تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔